بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائیوں اور بہنوں، نوبل ڈیڈز فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کا سلام قبول فرمائیں۔ آج میں جس موضوع کو ٹچ کر رہا ہوں یہ ایک نہایت نفیس اور محترم کالر لاہور سے، لیکن ان کا تعلق بہاول نگر سے ہے۔ روٹس ان کی بہاول نگر میں ہے اور وہیں پہ ان کا باغات ہیں اور ان کو بہت شوق ہے پھلوں کے باغات، اور خاص طور پہ آم کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آم میں بے قاعدہ جو فروٹنگ ہوتی ہے، ثمر آوری ہم اس کو کہیں گے اردو میں، وہ ان کے اسباب کیا ہیں اور ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا، نام ان کا ہے مقبول لنگا صاحب، تو مقبول لنگا صاحب کے ساتھ میں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آم سے متعلق بہت ساری معلومات مختلف اوقات میں انشاءاللہ آم پہ میں ایک سیریز آف پروگرامز وہ لے کے آؤں گا، وہ اس میں آپ کی جو شوق کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ اس کو خوب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کی وساطت سے انشاءاللہ آم گرو کرنے والے، آم گروورز یعنی مینگو گروورز کے لیے بہت سارے سوالات جو ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کے سے متعلق انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ایک چیز کو لوں اور آپ لوگوں کے لیے مینگو پروڈکشن ٹیکنالوجی پوری اور اس سے متعلق جو بھی معاملات ہیں یا پرابلمز ہیں ان کا حل پیش کروں۔ تو آج کا موضوع اس نشست کا وہ ہے آم میں بے قاعدہ ثمر آوری اور اس کا تدارک اور اس کا کنٹرول۔ یہ عام مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ آم کے پودے ہر سال یکساں پھل نہیں دیتے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ایک سال بہت اچھا پھل دیا اور دوسرے سال بہت کم دیا، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سال یا 2-3 سال لگاتار کم پیداوار وہ اس سے حاصل ہوتی ہے اور باغبان حضرات کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ آم کے پودے پر یاد رکھیں کہ ایسی شاخیں جن پر اگلے موسم بہار میں پھول آنے ہوں یا نہ آنے ہوں، ان کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ اگست ستمبر میں ہی ہو جاتی ہے۔ آم کے پودوں میں پھول اور نباتاتی بڑھوتری یعنی اس کی جو ویجیٹیٹو پروڈکشن ہے وہ یہ شاخوں میں وہ ایک تناسب وہ ہوتا ہے۔ اگر یہ تناسب خوشگوار حد تک قائم رہے تو پیداوار میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس تناسب میں یعنی پھول، میں نے کہا پھول اور ویجیٹیٹو پروڈکشن یعنی نباتاتی بڑھوتری، اس میں تناسب یہ اگر ڈسٹرب ہو جائے تو پھر فرق پڑتا ہے، اور خاص طور پہ زیادہ اگر یہ تناسب میں فرق آ جائے تو ہر 2 صورتوں میں باغبان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
آم میں بے قاعدہ ثمر آوری یا فروٹنگ کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ میں نے کچھ نوٹ کی ہیں۔ اگر موسم، خاص طور پہ موسم بہار میں جب پودوں پر پھول آ رہے ہوں تو اس وقت اگر زیادہ بارش ہو جائے یا بعض اوقات کچھ علاقوں میں یالہ باری بھی ہو جاتی ہے، اور یا آندھی، بڑی تیز ہوائیں اور آندھی۔ آج 21 مارچ ہے اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں، آندھی آ رہی ہے، اور آم والے علاقوں میں یہ نہایت نقصان دہ چیز ہے۔ اس سے پھول ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ اگر پھول ضائع ہو جائیں تو اس سال یعنی اس سال جس میں یہ زیادہ بارشیں ہو جائیں، یالہ باری ہو جائے یا آندھیاں زیادہ آئیں تو اس سال پیداوار میں زبردست کمی ہو جاتی ہے، اور اس سال پودے کی ساری خوراک جو ہوتی ہے وہ نباتاتی بڑھوتری یعنی ویجیٹیٹیو پروڈکشن پر صرف ہوگی، اور اگلے سال پودے، لیکن یہ دیکھا گیا اگلے سال پودے جو ہے پھر بھرپور پیداوار دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کیڑے مکوڑوں یا بیماریوں کے شدید حملہ کی وجہ سے پھول ضائع ہو جائیں تو پھر بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر موسمی حالات بہت سازگار ہوں تو اس سال پودوں کو خوب پھل لگے گا، اور پودوں کی بیشتر خوراک ان پھلوں کو پکانے میں صرف ہوگی۔ نتیجتاً اس سال پودے پر جو ویجیٹیٹیو پروڈکشن ہے بہت کم ہوگی، اور اگلے سال پھل بہت کم لگے گا۔ اور پودوں کی پھول، یہ یاد رکھیں، اگر موسمی حالات جس طرح بہت سازگار ہوں تو وہ تو پھر خوب پھل لگتا ہے، اور اگر موسمی حالات سازگار نہ ہوں تو یہ سمجھیں کہ پھل کم لگتا ہے۔ اور ایک اور میں وجہ بتاؤں، خاص طور پہ نباتاتی پروڈکشن، اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ آپ پودوں کی پھول آنے کے وقت اگر آپاشی زیادہ کر دی جائے تو اس سے بھی نباتاتی بڑھوتری زیادہ ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس وقت آپ نے سٹریس دینا ہے۔ اس میں دیکھا گیا ہے کہ جب ویجیٹیٹیو پروڈکشن یا یہ نباتاتی بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے تو پھول کم لگتے ہیں۔ اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے بوگن ولیا، یہ جس پہ پھول ہی پھول ہوتے ہیں، گھر میں لگائی ہوئی ہو، ایک عام بات کر رہا ہوں، عام مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، لنگا صاحب آپ بھی دیکھیں ذرا کہ جب ہم جو بھی یہ بوگن ولیا پانی کے نلکے کے قریب یا پانی اس کو زیادہ دیا جائے گا، اس کے پتے بہت زیادہ گرو کریں گے، لش گرین، زبردست، لیکن پھول نہیں لگیں گے۔ لیکن جو ہی اس کو سٹریس دیا جائے، دور پانی نہ دیا جائے، تو اس سے اس کے پتے کا پھول زیادہ نکلیں گے۔ سٹریس بڑا کام دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میں چونکہ تھوڑی ادبی بات کرنے لگا ہوں۔ 65 کی وار جب ہوئی، پوری قوم سٹریس میں چلی گئی، اور بڑے سینسیٹیو کمیونٹی ہوتی ہے ہماری یہ شعراء کی، پوئٹس کی۔ یہ جب سٹریس میں ہوں تو ان کی اتنی زبردست، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاعری بہت زبردست ہوتی ہے،
عشق میں جب چلے جائیں اور جب دل کو لگے تو پھر بھی شاعری، اور جب ملک کو خاص طور پہ جب ایک سٹریس میں آئے، یہ ملک کے لیے ایک تھریٹ ہوا، تو جو 65 میں ہمارے شعراء نے ترانے لکھے، اور پھر وہ گانے والے جو ہیں ان کے جذبات بھی اور زیادہ، جب وہ انڈر سٹریس تھے تو انہوں نے بھی بے زبردست گانے جو امر ہو گئے۔ اسی طرح یہ پودے پھول آنے کے وقت اس وقت پانی نہیں دیتے زیادہ، بہت زیادہ پودوں کی پھول آنے کے وقت اگر آپاشی کر دی جائے تو اس سے بھی نباتاتی بڑھوتری زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس سے پھول کم لگتے ہیں۔ اس طرح جڑی بوٹیوں کی تلفی پر عدم توجہ، تو یہ عدم توجہ، اگر آپ توجہ نہ دیں جڑی بوٹیوں کے کنٹرول پہ، اور کھادوں کا بھی نامناسب استعمال، یہ بھی بے قاعدہ فروٹنگ یا ثمر آوری کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اگر ہم نے فروٹنگ زیادہ اچھی لینی ہے اور ہمیشہ لینی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں یہ ایک کیلنڈر پورا راؤنڈ دا ایئر آپ لوگوں نے کیا کام کرنے ہیں، وہ ہو سکتا ہے چونکہ اس میں کافی ساری معلومات ہوں، اور اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، لیکن میں چونکہ اب مارچ کی آج 21 تاریخ ہو چکی ہے، اور مارچ کا یہ سمجھ لیں کہ لاسٹ ویک چل رہا ہے، آگے آخری جو عشرہ ہے وہ شروع ہے، تو مارچ میں یہ یاد رکھیں کہ یہ پھول نکلنا، ویسے تو فروری میں پھول آنے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور مارچ میں بھی پھول نکلنا جاری رہتے ہیں، اور پھل لگنے کا آغاز ہو جاتا ہے مارچ میں۔ اس میں کاشتکاری امور آپ نے کیا کرنا، اس میں یاد رکھیں کہ جو بٹور والے پھولوں کو سبز حالت میں خشک ہونے سے قبل کاٹ کر تلف کر دیں۔ یہ بٹور والے، اس پہ بھی میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، ایک میرا پروگرام آلریڈی ہے اس پہ، بٹور کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس کا کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے مارچ میں بٹور والے پھولوں کو سبز حالت میں ہی، جب وہ خشک ہونے سے قبل کاٹ کر ان کو تلف کر دیں، ان کو کہیں گڑے میں دبا دیں۔ اس کے بعد کھادوں کا استعمال یاد رکھیں کہ مکمل پھول آنے پر نائٹروجنی کھاد 1 کلو، یعنی یوریا دیکھ لیں، وہ ڈال دیں فی پودا، فی درخت، یہ جو آم کے ہیں 1 کلو۔ اور پھل آنے پر اسی وقت آپاشی، پھل آنے پر، پھول نہیں، جب پھل آنے پر جو آپاشی ہے وہ اشہد ضروری ہے، اور 14 تا 16 دنوں کا وقفہ دیں، جس کا انحصار موسم کی کیفیت پر ہے۔ آپ وہاں دیکھ لیں کہ موسم کیسا ہے، زیادہ گرم ہے یا نہیں۔ آپ بہرحال 2 ہفتے یا سے لے کے 16 دن تک کا وقفہ دے کے آپ اریگیشن کریں۔ یہ آپاشی کے مارچ میں آپ لوگوں نے جو کرنا ہے۔ اس کے بعد مارچ میں آپ نے تحفظ نباتات یا اس کی پلانٹ پروٹیکشن میئرز کیا لینی ہے۔ یہ ہے کہ صفوفی پھپھوندی کے خلاف سپرے کریں، اور پھپھوندی کش زہروں کا باقاعدہ استعمال جو ہے وہ 10 تا 14 دن کے وقفے سے کریں۔ یہ اس کا بھی 10 اور 14 دن کا وقفے سے آپ سپرے کریں۔ اور پھپھوندی کش ادویات جو حفظ ما تقدم، وہ بہت ساری ہیں، لیکن ڈائیتھین M45
اس کا آپ سپرے کریں، انشاءاللہ تعالی بہت افاقہ ہوگا۔ اس کے بعد پیشگی اقدامات یہ ہیں جو مارچ میں آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ وہ مارچ میں چھوٹے غذائی اجزاء یعنی مائکرو نیوٹرینٹس اور جڑی بوٹی مار زہروں کا صرف انتظام کر لیں، آپ وہ ان کو رکھیں۔ نیکسٹ منتھ ہم اپریل میں بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں۔ لنگا صاحب انشاءاللہ آپ کی وساطت سے بہت سارے مینگو گروورز کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب کچھ ہمیں بھی ملے گا اور آپ کو تو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو آج کی حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں یہ مسلم سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ کوشش کریں روزانہ قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں باقاعدگی کے ساتھ، اور اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو، آپ کے باغات کو، آپ کے چرند پرند کو، آپ کی سبزیات کو، آپ کے کھیت کھلیانوں کو آباد رکھے اور اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی نے وفا کی۔ فی امان اللہ۔